الطيبين الطاهرين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآل الطيبين الطاهرين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن در نظر وارثان قرآن. توفیق خداوند متعال سے یہ سلسلہ درس قرآن جاری ہے اور الحمدللہ جو ہے پچھلے ہفتے سے ہمارے درس قرآن میں چوتھے پارے کا آغاز ہوا. تو الحمدللہ آج جو ہے تقریباً یہ 8 آیات ہیں اور آیت نمبر 102 سے لے کر 109 تک سورہ آل عمران آیت نمبر 102 سے لے کر 109 تک یہ 8 آیات، ان کا ترجمہ اور پیغامات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز جان نہ دو، یعنی اس وقت تک نہ مرو جب تک حالت اسلام میں نہ ہو، یعنی تمہیں موت آئے تو حالت اسلام پر آئے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور اس آیت کا یہ جملہ اور اس کے بعد ہم پوری آیت کا ترجمہ کر رہے ہیں. اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو. اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اور اس کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. پہلے دشمن تھے، اللہ نے محبت ڈالی، تم لوگ بھائی بھائی بن گئے اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے کہ اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. اس طرح اللہ اپنی آیات کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. یہ 2 آیات، ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 2 آیات میں 4 حکم دیے اہل ایمان کو کہ 4 حکم. پہلا حکم کون سا؟ کہ تقوی اختیار کرو. دوسرا، تم جب مرو تو حالت اسلام میں. نمبر 3، حبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. نمبر 4، تفرقہ بازی سے بچو، یعنی تفرقہ بازی نہ کرو. تو یہ جو ہے 4. تو لہٰذا اب اس آیہ مجیدہ میں جو کہا گیا ہے کہ تم کیا کرو، تقوی الہی. تو جب اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، تو حق تقاتہ ہی، یعنی جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اللہ اس میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارا تقوی جو ہے وہ ظاہری طور پر نہ ہو، دکھاوا نہ ہو لوگوں کے سامنے، بھئی میں نیک ہوں، میں نمازی ہوں، میں دیندار ہوں، میں دین کو سے محبت کرنے والا ہوں. نہیں، بلکہ حق تقاتہ ہی کی جو اللہ نے قید لگائی ہے، یہاں پر یہ بتانا مقصد ہے کہ تمہارا تقوی وقتی نہ ہو اور ظاہری نہ ہو، بلکہ باطنی بھی تقوی ہو. تو لہٰذا اور یہ تقوی مفاد کے لیے بھی نہ ہو، کسی کو اچھا کردار دکھا کے اور اپنے یعنی مفاد دنیا حاصل کرنے کے لیے، ایسا تقوی بھی نہ ہو، خالصاً اللہ کے لیے ہو. تو بلکہ سچا ہو، ثابت قدم تقوی ہو. اس بات کی طرف توجہ دی گئی ہے. تو لہٰذا اتقوا اللہ حق تقاتہ ہی سے مراد زبانی دعوی تقوی نہ ہو، بلکہ عملی ہو، دل میں بھی ہو اور کردار میں بھی ہو. اس لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جب کسی نے عرض کی کہ مولا وہ تو بہت روتے ہیں لوگوں کے سامنے، وہ تو بڑا گریہ کرتے ہیں، وہ روتے ہیں. امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ امام فرماتے ہیں لا تغرنک بکاءہم، تمہیں لوگوں کے رونا اور گریہ دھوکے میں نہ ڈال دے. فإن التقوی فی القلب، تقوی الہی دلوں میں ہوتا ہے. لوگوں کے یعنی امام بھی بتا رہے ہیں دکھاوے میں جو ہے ظاہر میں اسے دھوکہ نہ کہو. ہوتے ہیں نا لوگ، بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ کیا کرتے ہیں
مثلا ظاہری طور پہ نمازی ہیں، روزے دار ہیں، عزادار ہیں، بڑے دیندار ہیں، لیکن جب ان سے معاملات کرو پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ دین کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یا مثلا مثال کے طور پہ رشتہ لینے کے لیے جب گئے تو اپنے آپ کو دیندار شو کیا، اور جب بیٹی گھر کے لے کے آئے تو اس کے لیے ظالم بن گئے، جلاد بن گئے. تو یعنی تقویٰ جو ہے وہ دل میں ہونا چاہیے. تو اس آیت نے یہ سمجھایا. تو لہٰذا ان آیات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد امام سے خود اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 کے بارے میں امام سے پوچھا گیا کہ فرزند رسول اللہ سبحانہ وتعالی اس میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور تم حالت اسلام پہ مرو. تو امام علیہ السلام میں اپنی زبان عصمت سے 3 میسیج دی ہم سب کو. فرماتے ہیں یطاع ولا یوسا، اللہ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے. وَيُذْكَرُ وَلَا يُنْسَى، اس کو یاد رکھا جائے اور اس کو بھلایا نہ جائے. وَيُشْكَرُ فَلَا يُكْفَرُ، اللہ کو کا شکر ادا کیا جائے، کفران نعمت نہ کیا جائے. تو یہ 3 جملے امام نے ارشاد فرمائے اس آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں. تو اب امام نے اس میں 3 پیغام دیے. کیا مطلب؟ پہلا جملہ اللہ کو یاد رکھا جائے، اسے بھلایا نہ جائے، یعنی ہر عبادت میں اخلاص ہو، یہ مراد ہے. اللہ کو یاد رکھا جائے، اس کو بھلایا نہ جائے، یعنی ہر عمل کی بنیاد اخلاص پر ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو. ریاکاری آ گئی گویا ہم نے اللہ کو بھلا دیا. تو لہٰذا اس میں خواہشات نفس نہ ہوں. عبادت میں ایک تو اللہ کو یاد رکھا جائے، خواہشات نفس نہ ہوں. تو لہٰذا ہوتے ہیں نا بعض لوگ خواہشات کی وجہ سے اعمال انجام دیتے ہیں. بھئی ہمارا دل کر رہا ہے ہم آج یہ کام کر لیں، ہمارا دل کرتا ہے ہم یہ کام کر لیں، ہم دل کرتا ہے ہم فلاں کام. دل نہیں، جب بھی کوئی کام کرے نا، نیک کام ہے جی، عمل صالح، کوئی کام بھی کرنے لگے نا، یہ نہ کہیں میرا دل کر رہا ہے، یہ کہیں نبی نے حکم دیا ہے، یہ کہیں مجھے امام علی نے حکم دیا ہے، امام حسین علیہ السلام نے حکم. ہم دل کے بندے نہیں ہیں، یعنی ہمارے اوپر دل کی اتباع اور پیروی واجب نہیں ہے. ہمارے اوپر خدا کے بعد نبی اور امام کی پیروی واجب ہے. تو لہٰذا دل کی اتباع اور پیروی نہیں کرنی ہے. تو پہلا جملہ جو میسج دیا، اللہ کو یاد رکھو، یعنی کیا کرو؟ اطاعت کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو. تو لہٰذا یعنی اس کو نہ بھلایا جائے. تو جب اس کو بھلا دیں گے تو پھر نافرمانیاں کرنا شروع کر دیں گے. جب انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ گانے سن رہا ہے، شرابے پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اس وقت وہ خدا کو بھلا چکا ہے. اس لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان یہ گناہ کرتا ہے اس لمحے اس سے نور ایمان رخصت ہو جاتا ہے، یعنی اس وقت انسان بے ایمان بن چکا ہوتا ہے، ایمان سے خالی ہو چکا ہے. امام فرما رہے، وارثان قرآن کہہ رہے. تو یعنی انسان زنا کی لذت مثلا کتنے میں، 5 منٹ میں، 10 منٹ میں، آدھا گھنٹہ میں، اس لذت میں وہ خدا کی نگاہ میں بے ایمان بن چکا ہے، نور ایمان اس سے رخصت ہو چکا ہے. شراب پی رہے، نور ایمان رخصت ہو چکا ہے. تو لہٰذا یہ ہے. تو اس کے بعد جو دوسرا ہے کہ صلوات پڑھ دیں محمد اللہم محمد وجز کرو فلا جنسا، اللہ کو یاد رکھا جائے، اس کو بھلایا نہ جائے. ہاں جی، پہلے جو جملہ تھا جنہیں اشتباہ ہو گیا ترتیب میں، پہلا جملہ تھا کہ اللہ کی اطاعت ہو، یعنی اس کی نافرمانی نہ ہو. تو ہم نے وہ پہلے یعنی دوسرے کو پہلے مقدم کر دیا. تو بہرحال یہ دوسرا ہو گیا، اللہ کی اطاعت ہو، نافرمانی نہ کی جائے، یعنی اپنی خواہشات سے زندگی نہ گزاری جائے. نمبر 3، شکر ہو ناشکری نہ ہو. تو شکر ہو ناشکری نہ ہو کیا مطلب؟ یعنی نعمتوں کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ نعمتوں کی فراوانی کے بعد ہم نہ شکرے بن جائیں. آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیسے نہ شکرے ہیں،
ہم تو شکر کرتے ہیں، بعض لوگوں سے زبان سے کہتے ہیں شکر، لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو حرام کاموں میں خرچ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی ناشکری ہے، کیونکہ اللہ نے جو نعمت دی ہے نا وہ ہمیں حلال اور جائز کاموں میں استعمال کے لیے دی ہے۔ مثلا اللہ نے آنکھ دی ہے، اس سے جائز اور حلال کام انجام دیے جائیں۔ اللہ نے کان دیے ہیں، حلال اور جائز کام۔ تو ہر چیز اللہ نے جو دی ہے وہ حلال اور جائز کاموں کے لیے۔ یا اللہ نے مال دی ہے، اس کو اپنے واجبات ادا کریں، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کریں، اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کریں، لیکن ہم اس مال کو کیا کریں؟ ہم اس کو عیاشیوں میں لٹا دیں، شراب خانوں میں، زنا خانوں میں، جوئے میں، حرام کاریوں میں۔ تو جو ہم مال حرام لٹا رہے ہیں، اللہ نے دیا کہ اس نعمت کا شکر ادا کرو، یعنی حج کرو اس مال سے، اس مال سے زکوٰۃ دو، اس مال سے تم غریبوں کی مدد کرو، اس مال سے تم دین کی ترویج اور خدمت کرو، لیکن ہم اس مال کو عیاشیوں میں لٹا رہے ہیں، تو یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ تو یہ ہے، تو لہٰذا اب یہ جو قرآن مجید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو حق تقاتہ، تو اس آیت مجیدہ کے اوپر اہل بیت اطہار نے کیسے عمل کیا؟ یہ تو آیت ہمیں یہ پیغام دے رہی، امام تو ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ جو عملی اثر ہے اس آیت مجیدہ کا، روایت ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اللہم صل علی، امام جب قرآن پڑھتے، جب بھی کسی جگہ پر یہ آیت آتی یا ایھا الذین آمنوا، اس کے بعد جو بھی حکم ہوتا تو آغاز ہوتا یا ایھا الذین آمنوا، تو امام حسن علیہ السلام سنتے یا پڑھتے، اگر کوئی اور پڑھتا سن لیتے یا خود پڑھتے، تو امام ایک دفعہ رک کے یہ جملہ اپنی زبان عصمت سے ادا کرتے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ حسن مجتبیٰ تیرے حکم کے سامنے حاضر ہے۔ اس کو کہتے ہیں، یہ ہے وارثان قرآن، بتا رہے ہیں قرآن پڑھو تو حکم خدا کے سامنے اپنے آپ کو حاضر پاؤ، یعنی اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کر لو۔ تو لہٰذا یعنی قرآن اس انداز سے پڑھے۔ تو یہ تھا پہلی آیت مجیدہ کے حوالے سے وارثان قرآن کی زبانی پیغام۔ دوسری آیت یعنی جو آج کی، ورنہ تو آیت نمبر 103 سورہ آل عمران، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے سے بچ جاؤ۔ یعنی اس آیت میں بھی دو حکم ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ بازی سے بچ جاؤ، تفرقہ نہ کرو۔ تو یہ جو ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اب اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے لیے ہم خود جاتے ہیں دروازہ رسول پہ، یا رسول اللہ آپ ہمیں سمجھائیں اس حبل اللہ سے مراد کون ہستیاں ہیں؟ بھئی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ نہ کرو۔ تو یعنی جب تک اس رسی کو تھامے رہو گے تم تفرقے سے بچے رہو گے، جب اس کو چھوڑ دو گے پھر تم تفرقہ باز بن جاؤ گے۔ اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ وہ کون ہے جو اللہ کی رسی ہے، جس کے ساتھ ہم اللہ کے ساتھ جڑے رہ سکتے ہیں۔ تو روایت ہے امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام، امام فرماتے ہیں کہ ایک دن سید الرسل اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور آپ یہ فرما رہے تھے کہ ابھی اس دروازے سے ایک شخص ہے جو جنتی ہے، ایک جنتی شخص آئے گا اور جو آ کے سوال پوچھے گا۔ جب رسول اللہ نے یہ خبر دی اپنے اصحاب کو، اور ہے بھی مسجد نبوی، تو نبی کے اصحاب ایک مرتبہ بے چین اور بے قرار ہو گئے کہ وہ کون جنتی ہے جو ابھی آ کر رسول سے سوال کرے گا، ذرا ہم بھی تو دیکھیں۔ تو میں نے اس کے بارے میں بڑی جستجو کی، سنی شیعہ روایات علماء کی تفاسیر میں، کہ کوئی مل جائے کہ وہ کون ہے۔ مجھے اس کا جواب نہیں ملا کہ آنے والا کون تھا، البتہ بعض نے یہ جواب دیا ہے کہ
رسول اللہ نے یہ جو فرمایا کہ وہ آنے والا جنتی ہے، یعنی وہ جنت کی مخلوق میں سے کوئی اللہ نے اس کو بھیجا ہے بشری لبادے کے ساتھ کہ جاؤ حق کی تم اس طرح تائید کرو. یعنی اس جنتی شخص کو بھیجا گیا اس کو دروازے حق، یعنی لوگوں کو، اصحاب نبی کو دروازے حق دکھانے کے لیے. تو چونکہ اب نبی بھی پہلے سے خبر دے رہے ہیں کہ جنتی آنے والا ہے، اس کا مطلب ہے جو جنتی ہے وہ خدا بھیج رہے، کوئی خاص پروگرام ہے. تو اب جب وہ جنتی آیا تو طویل القامہ تھا، وہ آ کر سلام کیا اور سلام کے بعد وہ بزم نبی میں بیٹھ گیا. نبی کے اصحاب بھی بیٹھے تو اس نے یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، میں نے یہ اللہ کا کلام سنا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ اللہ کی رسی کون ہے کہ ہم جس سے تمسک رکھیں اور تفرقہ بازی سے بچ جائیں، تو تاکہ آپ کی امت جو وہ اختلاف میں نہ پڑے. تو روایت کا جملہ وَأَشَارَ النَّبِي بِيَدِهِ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک سے علی ابن ابی طالب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ھذا حبل اللہ، یہ اللہ کی رسی ہے. علی ابن ابی طالب کون ہے؟ اللہم صلی علی محمد یہ اللہ کی رسی ہے. الذی من تمسک بہ عصم بہ فی دنیا ولم یزل بہ فی آخرتہ. سید الانبیاء فرماتے ہیں یہ اللہ کی وہ رسی ہے جس سے تم نے تمسک پکڑ لیا تو پھر تمہاری دنیا محفوظ ہو جائے گی اور آخرت میں جنت میں جانے سے تم بھٹکو گے نہیں، یعنی جہنم میں نہیں جاؤ گے. تو یہ سید الانبیاء کی محفل میں آنے والا جنتی سوال کر رہا ہے اور رسول اللہ زبان عصمت سے جواب دے رہے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد رحمت. تو لہٰذا اس کے بعد اب جب یہ فرمایا رسول اللہ نے تعارف کرایا کہ اللہ کی رسی کون ہے، تو روایت کا جملہ ہے کہ اس کے بعد وہ شخص جو جنتی تھا وہ اٹھا اپنے مقام سے اور وہ آیا مولا علی علیہ السلام کے پاس اور وہ آپ کی کمر کی طرف سے اس نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا، یعنی لوگوں کے سامنے مولا علی کو رکھا. پیچھے کھڑے ہو کے کہتا ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی اعتصمت بحبل اللہ ورسولہ، میں نے اللہ کی رسی سے تمسک کیا ہے اور رسول اللہ سے تمسک کیا ہے. یعنی مولا علی علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو اپنے سینے سے لگایا ہے، یعنی میں نے اس کے سے تمسک کیا. تو گویا نبی کی بزم میں بتا رہا ہے کہ یا رسول اللہ جس رسی کا تعارف آپ نے کرایا میں نے اس سے تمسک کر لیا. تو جب اس نے یہ عمل کیا تو اس کے بعد وہ شخص اٹھ کر چلا گیا مسجد سے. جب گیا تو جب مسجد سے چلا گیا تو نبی کے اصحاب میں سے ایک شخص اٹھا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ کہ آپ چلیں ذرا اس شخص کے پاس جو جنتی تھا، میرے بارے میں اس سے سوال کریں کہ اللہ وہ میرے حق میں اللہ سے مغفرت کی دعا کرے. تو سید الانبیاء فرماتے ہیں تم جاؤ اس کو پاؤ گے، یعنی تم اپنے مقصد میں کامیاب ٹھہرو گے. تو یعنی میرے جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا اب وہ اٹھا وہ شخص، جب مسجد سے باہر آیا نبی کا صحابی اسی شخص کو دیکھا تو کہا کہ میرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرو، چونکہ تم جنتی ہو میرے لیے مغفرت کی دعا کرو گے تو میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا. یہ بعض یعنی معرفت کے بھی درجے ہوتے ہیں، حالانکہ سید الانبیاء خدمت میں موجود ہیں، دعا کے لیے نبی کو چھوڑ کے اس جنتی کے پاس جا رہے ہیں. یہ ایمان کی ہوتی ہے نا بھئی، نبی بیٹھے ہیں، نبی تمہارے پہلو میں ہے، اللہ اکبر، نبی کے قدم پکڑ لو، جنت مل جائے گی، دنیا بھی آباد ہے اور آخرت بھی آباد ہے.
تو لہٰذا ادھر جا رہے، لیکن اس میں بھی حکمت تھی کوئی۔ اب وہ جو صحابی تھا وہ اٹھا گیا جنت کے پاس، میرے لیے مغفرت کی دعا کرو، تو کتنا عظیم پیغام دیا اس نے۔ اور پھر وہ صحابی نے آ کے نبی کو بتایا، نبی کے تمام اصحاب جو بڑے بڑے اصحاب بیٹھے تھے سب کو وہ سنایا۔ تو جب اس جنتی نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا کہ ایک صلوات پڑھے محمد رحمہ، تو اس نے کہا کہ کیا تم نے میری وہ بات سمجھی تھی جو میں نے ادھر کی تھی؟ افہمتا، کیا تو نے وہ سمجھی تھی؟ ما قال لی، جو مجھ سے کہا گیا تھا، رسول اللہ نے جو مجھے کہا تھا اور جو میں نے وہاں پر کہا تھا مولا علی کے بارے میں، کیا تو نے یہ بات سمجھی تھی؟ یعنی نبی نے فرمایا تھا کہ حبل اللہ یہ ہیں، کون؟ مولا علی علیہ السلام، اور میں نے مولا علی علیہ السلام کو پکڑ کے پھر کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو پکڑ لیا، مولا علی علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا کے کہا کہ تم نے میری یہ بات اور یعنی میرا یہ عمل سمجھا تھا؟ کہاں سمجھا تھا۔ تو اس وقت اس جنتی شخص نے کہا فَإِن كُنْتَ مُمْتَسِكًا مُتَمَسِّكًا بِذَلِكَ الْحَبْلِ، اگر تم اس رسی سے یعنی علی ابن ابی طالب سے تم نے تمسک اختیار کر لیا، یغفر اللہ لک، تو پھر اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے، وَإِلَّا فَلَا يَغْفِرُ لَكَ، اگر تم نے محبت علی دل میں نہ رکھی، مولا علی کے تابعدار، ان کے حبدار نہ بنے، تو پھر جتنے بھی نیک بن جاؤ، سجدے گزار بن جاؤ، جتنا بھی کام کرتے رہو، پھر تمہاری کبھی بخشش نہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے حبل اللہ۔ تو رسول اللہ نے بتایا کہ حبل اللہ کون ہے؟ اللہ کی رسی مولا علی علیہ السلام ہے۔ تو گویا اس لیے روایات میں ملتا ہے کہ اللہ کی یہ رسی ہے سے مراد، یعنی اللہ نے رسی کیا بنائی ہے؟ رسی ہوتی ہے نا کسی جگہ پہ مثلا پہنچنے کے لیے نابینا شخص وسیلہ بناتا ہے، یا جیسے مثلا ڈول میں پانی نکالنے کے لیے کنویں سے رسی کا استعمال کرتا ہے۔ تو لہٰذا یعنی اصل جو چیز مقصد ہوتی ہے نا، اس تک پہنچنے کے لیے رسی کو وسیلہ بنایا جاتا ہے، ذریعہ اور وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے مولا علی علیہ السلام کو وسیلہ بنانا ہے۔ کیا مطلب؟ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اللہ تو عبادت نہیں کرتا ہے اللہ عبادت، وہ تو عبادتوں سے بے نیاز، وہ خود اللہ ہے۔ تو لہٰذا ہم اللہ تک پہنچنے کے لیے یعنی اللہ کی بندگی کا انداز کس سے سیکھیں؟ اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کا انداز، اللہ کی عبادت کرنے کا انداز، اللہ جس کردار پر راضی ہو، اللہ جس اخلاق پر راضی ہو، اللہ جس سیرت پر راضی ہو، نبی نے اس کا تعارف کرایا، بتایا کہ یہ دیکھو یہ علی ابن ابی طالب ہیں، کہ علی کے سے وابستہ ہو جائے، اس کے کردار سے، اس کی مناجات سے، اس کی شجاعت سے، اس کی سخاوت سے، اس کی دعاؤں سے تمسک اختیار کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے مولا علی علیہ السلام کی ایک دعاؤں کی کتاب ہے صحیفہ علاویہ۔ کیا نام ہے اس کا؟ صحیفہ علاویہ، بہت عظیم کتاب ہے۔ ایک آپ سنتے ہیں نا صحیفہ سجادیہ، ایک کا نام ہے صحیفہ علاویہ، اس کو پڑھیں۔ مولا علی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کیسی مناجات کرتے تھے، زندگی کے ہر مشکل امر میں مولا علی علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں التجا اور گزارش کا انداز سکھایا ہے۔ پریشانی کے حل میں خدا سے کیسے مانگو، گناہوں کی بخشش میں خدا سے کیسے معافی مانگو، باران رحمت رک چکی ہے تو خدا سے کیسے سوال کرو، اولاد نہیں ہو رہی تو خدا سے کیسے سوال کرو، اہل بیت کے قریب نہیں ہوں گے، تعلیمات سے دور رہ جائیں گے تو پھر ہمیں وہ معرفت الہی بھی حاصل نہیں۔ تو ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ اہل بیت حبل اللہ ہیں، لیکن ہم نے رسیوں کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تھام لیا۔ بھی تھامنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو جس طرح رسی کو پکڑ کے نابینا شخص اپنی منزل پہ جاتا ہے نا، رسی کو ایک جگہ سے باندھ کے دوسری جگہ پہ، تو لہٰذا نابینا لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے بعض جگہوں پہ وہ نشانیاں لگاتے ہیں یا رسی لگاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہم پہنچ جائیں۔ تو گویا ہمیں بھی یہی بتایا گیا، اللہ تک پہنچنے کے لیے جو دین کا راستہ ہے نا وہ علی ابن ابی طالب ہے۔
اگر علی کو چھوڑ کر چلو گے زندگی گزارو گے تو نابینا بن کے گزارو گے، راستہ بھٹک جائے گا۔ اگر تم علی کے راستے پہ چلتے ہوئے خدا کی طرف جاؤ گے تو پھر سیدھا صراط مستقیم کی طرف جاتے ہوئے خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ مقصد ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، آیت مجیدہ میں ہے کہ تم تفرقہ نہ کرو۔ تو اس تفرقے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب تم امام حق کو چھوڑ دو گے تو پھر تم تفرقے کا شکار ہو جاؤ گے۔ تفرقہ بازی سے اسلام منع کرتے ہیں، یعنی ایسی نہ ہو جس طرح ہمارے یہاں پہ بھی تفرقہ بازی بہت ہے، یعنی دنیا میں جہاں پہ بھی تفرقہ بازی ہے اس نے اسلام کو نقصان پہنچایا۔ تو تفرقہ بازی، تعصب، نفرت، تو اس سے مومن کو، مسلمان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ تو کہا ولا تفرقوا، تفرقہ بازی نہ کرو۔ تو مسلمان اور مومنین کو چاہیے جس قدر ہو سکے وہ اسلامی تعلیمات کے اوپر متحد ہو جائیں۔ تو جب وہ دین مصطفیٰ پر جمع ہو جائیں گے، قرآن کی تعلیمات پہ جمع ہو جائیں گے، سنت نبی اور آل نبی پہ جمع ہو جائیں گے تو پھر وہ تفرقے سے بچ جائیں گے۔ تو جب ہم قرآن کو چھوڑیں گے تو ہم تفرقہ بازی میں آ جائیں گے، جب ہم نبی کی سنت کو چھوڑیں گے تو ہم تفرقہ بازی کا شکار ہو جائیں گے۔ ہر مذہب میں تو جو فرقے بنتے ہیں وہ اسی وجہ سے بنتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں ہمارے مسلمانوں میں کتنے فرقے بن چکے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ اور ہم صرف شاید سمجھتے ہیں کہ 4-5 فرقے ہیں، مثلا شیعہ ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، دیوبند ہے، ایسے ہے نا؟ حالانکہ فرقے اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اہل سنت میں بہت سارے فرقے ہیں۔ شیعوں کے اندر جو انہوں نے یعنی فرقے ہیں وہ اپنے آپ کو شیعیت کا نام دیتے ہیں، حالانکہ وہ شیعہ نہیں ہیں۔ مثلا اس میں کچھ ہیں وہ 4 اماموں کی امامت کے قائل ہیں، کچھ ہیں جو 6 اماموں کی امامت کے قائل ہیں۔ جیسے آپ یہ سنتے ہیں نا آغا خانی ہیں جو، تو وہ مثلا نماز نہیں پڑھتے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ حج نہیں کرتے، وہ 6 اماموں کے ہیں، لیکن وہ ان واجبات کے قائل نہیں ہیں، وہ سلام نہیں کرتے، ان کے سلام نہیں ہے۔ یہ آغا جو خانی ہے نا ان میں سلام کا کون سا طریقہ ہے؟ وہ کہتے ہیں صرف یا علی مدد، بس وہ کہتے ہیں اور سلام نہیں۔ یعنی دیکھیں اسلام کے اینٹی، اسلام کی تعلیم، قرآن کی تعلیمات سے ہٹ کے اپنی تعلیمات، قرآن وہ نہیں پڑھتے، یعنی ہے تو برائے نام ہے، نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ حج۔ جو بہرے ہیں شیشی امامی وہ حج پہ پھر بھی ہوتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی 6 اماموں کو مانتے ہیں، لیکن یہ جو دوسرے ہیں نا شیشی امامی، یہ جس کو جو پرنس آغا خان کے وہ پیروکار ہیں، آپ کو صرافہ بازار میں یہ زیادہ مل جائیں گے۔ تو یہ لوگ کیا ہے، یہ نماز کے، روزے کے، حج کے قائل نہیں ہیں، سلام کی جگہ صرف یا علی مدد، اور جواب میں پھر پیر مولا علی مدد، بس۔ تو یہ سلام کے قائل نہیں ہیں، ان کی بہت ساری جراثیم ہمارے اندر بھی آ رہی ہیں۔ تو قرآن نے جو حدیث کسا نے جو چیز دی ہے نا، وہ السلام علیکم کا پیغام دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی مودت اور محبت واجب ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم محبت کے نام میں دین میں بہت ساری چیزیں داخل کر دیں، نا، یہ نہیں۔ جو نبی کی سنت ہے وہی کرو، سلام علیکم، السلام علیکم۔ جو نبی کی آل کی سنت ہے پھر اسی کو دیکھا نبی کے صحاب نے، انہی کی سنت پر عمل کرو۔ تو لہٰذا تفرقہ بازی سے انسان کو بچنا چاہیے۔ تو روایت میں ہے کہ ایک دن مولا علی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، آپ کی خدمت میں یہودیوں کے علماء میں سے ایک بہت بڑا عالم آیا اور عیسائیوں کے علماء میں سے بھی ایک بہت بڑا عالم آیا۔ جب یہ دونوں آئے، ادھر سے مسلمان بھی جمع تھے، تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس یہودیوں کے عالم سے یہ بتاؤ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کتنے فرقے ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، میں کتاب میں دیکھ کے بتا سکتا ہوں، یعنی تورات۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا تیرے اوپر لعنت ہو، یعنی تو اپنے آپ کو اپنی امت کا امام کہلواتا ہے اور تو کتاب کا علم نہیں رکھتا،
تو یہ بتا اگر یہ کہ تیری کتاب جل جائے یا چوری ہو جائے اور لوگ تجھ سے دین کا مسئلہ پوچھیں تو انہیں کیا جواب دے گا؟ میرے پاس کتاب نہیں، اگر ہوتی تو میں تمہیں بتاتا۔ تو گویا امام نے جو لعنت کی ہے نا اس دعوے پر کی ہے، مطلب وہ تو خلق عظیم کے مالک تھے کہ تو اپنے آپ کو ایک راہبر اور امام کہتا ہے، دعوے اتنے بڑے کرتا ہے اور اپنے منصب کا خیال نہیں کرتا۔ تو پھر آپ عیسائی عالم کی طرف متوجہ ہوئے، بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کتنے فرقے وجود میں آئے؟ اس نے کہا 45۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں تم جھوٹ بولتے ہو، کیونکہ وہ اپنی عزت چھپانے کے لیے وہ جھوٹ بول دیا اس نے کہ کہیں مجھے بھی ملامت نہ کیا جائے، تو لہذا آپ نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان دونوں سے کہا میں تم سے بہتر تورات جانتا ہوں اور تم سے بہتر انجیل جانتا ہوں۔ اللہ صلی علی محمد وآلہ۔ تو آپ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے 71 فرقے ہوئے، 71، جن میں سے ایک جنتی تھا اور 70 جہنمی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو بیٹھا تھا اسے کہا کہ حضرت عیسیٰ کے بعد 72 فرقے ہوئے، جن میں سے ایک جنتی تھا اور 71 جو ہے وہ جہنمی تھے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ نبی کی امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ کتنے فرقے ہوں گے؟ 73 فرقے ہوں گے، اور جن میں سے ایک جنتی ہوگا اور 72 جہنمی ہوں گے۔ آپ ذرا غور کریں، نبی نے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حدیث ہے، آپ نے بھی بتایا کہ حضرت موسیٰ کی امت کے 71 فرقے تھے، عیسیٰ کے 72 تھے، اور میری امت کے 73 ہوں گے، جن میں سے ایک جنتی ہوگا۔ اب یہ ہے سوال ہے ہم سب کے لیے، ہم سارے مسلمان بیٹھے ہیں، سوچے تو صحیح، رسول اللہ نے فرمایا ایک جنتی ہے باقی جہنمی ہے، تلاش تو کریں وہ جنتی کون ہے، حق کو تو تلاش کریں، جاننے کی تو کوشش کریں، کل قیامت والے دن رسول اللہ کو تو جواب دیں، اللہ کو بھی جواب دینا ہوگا سب۔ اب تو ہر مذہب کی کتابوں کے ترجمے ہو چکے، ہر مذہب کی، اہل سنت کی کتابوں کے سیاہ ستہ جو 6 کتابیں بڑی ہیں نا ان کے ترجمے ہو چکے، اور شیعہ کی جو 4 کتابیں ہیں یا اس کے علاوہ اور احادیث ان کے بھی ترجمے موجود ہیں، وہ اصل اگر ترجمہ نہ بھی ہو کسی کتاب کا عربی میں موجود ہے۔ اب تو گوگل ٹرانسلیٹ کے ذریعے سے ہمارے لوگ نوجوان ترجمے بھی ان کے کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یعنی اس دور میں ریسرچ کرنا، کسی مذہب پر تحقیق کرنا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو لہٰذا انسان کو حق کی جستجو کرنی چاہیے، صرف سنی سنائی باتیں ہمیں یہ نہیں بچائیں گی، تو حق کو تلاش کرے، ہر شخص دیکھے حق کہاں ہے۔ تو لہٰذا امام علیہ السلام نے فرمایا ایک فرقہ جنتی ہے اور باقی جہنمی ہے۔ تو جس میں یعنی اب یہ کون ہوگی جنتی؟ جو ایک جنتی اور باقی جہنمی ہوں گے۔ تو لہٰذا جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر امام علیہ السلام نے یہ آیت مجیدہ پڑھی، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ان سے جو ہم نے خلق کیے ہیں ایک قوم ہے جو حق کی راہ میں لوگوں کو ہدایت کرتی ہے، لوگوں کو ہدایت دیتی ہے اور اسی حق کے ساتھ عدل کرتی ہے۔ یعنی نبی کی امت میں وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو حق کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں، تو لہٰذا جو حق کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں وہی فرقہ کامیاب ہے، جنتی ہے۔ اب حق کے ساتھ ہدایت کون کرتا ہے؟ حق کون ہے یہ بھی تو پہچانے۔ تو نبی کی جب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو سید الانبیاء نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا علی کے ساتھ تمسک رکھو تو گویا تم اس کے ساتھ تمسک رکھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں، موجود ہیں، احادیث کی کتابیں، کہ سید الانبیاء نے اپنے زمانے میں اپنے اصحاب کے سامنے فرمایا تھا یا علی انت وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، اے علی تم اور تمہارے شیعہ
شیعہ سے مراد یعنی پیروکار، تمہاری پیروی کرنے والے، تمہارے راستے پہ چلنے والے، تمہارے دین پہ چلنے والے، یہ سارے کامیاب۔ تو لہٰذا یعنی سید الانبیاء نے بھی یہ فیصلہ سنا دیا کہ میری امت کا وہ فرقہ کامیاب ہوگا کہ جو اپنا امام اور رہبر علی ابن ابی طالب کو مانتے ہوئے ان کی محبت کو دل میں رکھے اور ان کی سیرت پر، ان کے کردار پر زندگی گزارے۔ ہم میں سے ہر ایک تو کہتا ہے میں مولا علی کا حبدار ہوں، ہر ایک کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ سنی شیعہ سارے ہم کہتے ہیں، لیکن ہم ذرا اپنا کردار بھی دیکھیں، ہم کتنا مولا علی علیہ السلام کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہم اپنے عمل کو ان کے عمل کے آئینے میں دیکھیں۔ جس طرح آئینے میں ہم اپنی شکل دیکھتے ہیں تو سنوارتے ہیں، اپنے آپ کو خوبصورت بناتے ہیں، اپنے عیوب اور نقائص کو دور کرتے ہیں، تو مولا علی علیہ السلام کا جو پاک کردار ہے اس کو دیکھ کر ہم اپنے نقائص کو دور کریں، ان اپنے عیوب کو دور کریں، اپنی اصلاح کریں۔ تو لہٰذا اس لیے سید الانبیاء نے فرمایا تھا یا علی انت امام البررہ، اے علی تو نیک لوگوں کا امام ہے، وقاتل الفجرہ، اور بے دین لوگوں کو قتل کرنے والا ہے۔ کبھی آپ نے سنا مولا علیہ السلام نے کسی دیندار کو قتل کیا؟ فاجر لوگ، بے دین لوگوں کو قتل کیے، جو خدا کی توحید کے دشمن تھے، جو رسالت کے دشمن تھے، جو امام حق کے دشمن تھے، ان کا قتل ہوا ہے۔ امام علیہ السلام نے دیندار نیک لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا ہے۔ تو اس کے بعد آیت میں ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ آیت میں کیا فرمایا؟ اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ یعنی تم پہلے جو ہے وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہیں تمہارے درمیان اس طرح محبت ڈالی کہ تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے سورہ آل عمران کی۔ یہ آیت کیا سمجھانا چاہ رہی ہے؟ یہ آیت یہ پیغام دینا چاہ رہی ہے، تفاسیر میں جو ملتا ہے کہ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مدینے میں دو گروہ تھے، دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، جو گزشتہ ہمارے درس میں بھی واضح ہوا تھا کہ ان کے یعنی کچھ آیات کا جو شان نزول تھا کہ جب ایک یہودی نے مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کی تھی تو پھر رسول اللہ نے ان کو جا کر کیا کیا، بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا مدینے میں، تو رسول اللہ نے کیا کیا، جا کر سب کو جمع کیا، واعظ و نصیحت کا خطبہ دیا، تو جس سے ان لوگوں کی نفرت دور ہو گئی اور دوبارہ وہ محبت سے رہنے لگے۔ تو بہرحال اب یہ جو گروہ تھا یہ کون تھے لوگ؟ یہ تھے اوس اور خزرج۔ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ اوس و خزرج جو یمن سے آئے ہوئے مدینے میں آباد ہوئے تھے، تو یہ دونوں اوس اور خزرج دو چچا زاد بھائی تھے، اوس اور خزرج۔ یہ دو بھائی تھے چچا زاد، ان کی اولادیں ہوئیں، ان کے قبیلے بنتے گئے، پھر ان کے درمیان لڑائیاں اور شروع ہوتی گئیں یہاں تک کہ ہجرت رسول سے 5 سال پہلے مدینے میں بہت بڑی جنگ ہوئی، بعاث کے مقام پر رسول اللہ کے مدینہ آنے سے پہلے ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جو اوس اور خزرج کے درمیان ہوئی۔ تو یہ اور ان کی یہ دشمنی کب سے چلی آ رہی تھی اوس اور خزرج کی؟ تقریباً علماء مفسرین نقل کے 120 سال ان کی یہ دشمنی تھی پرانی۔ وہ دو بھائی چچا زاد آ کے آباد ہوئے، ان کے اولادیں پھر خاندانوں میں تقسیم ہوتے گئے اور ان کی لڑائیاں جھگڑے ہوتے تو لہٰذا ظہور اسلام سے پہلے یعنی مدینے میں 5 سال پہلے بہت بڑی جنگ ہوئی، لیکن جب سید الانبیاء مدینہ میں تشریف لائے تو پھر آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور دونوں قبیلے جتنے افراد تھے وہ سارے کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ اور جب یہ سارے مسلمان ہو گئے تو پھر اس اسلام کی بدولت ان کی جو نفرتیں اور دشمنیاں تھیں اب وہ دوستیوں میں تبدیل ہو گئی۔ تو اسی دوستی کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ تم زمانہ جاہلیت میں یعنی زمانہ کفر میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اسلام کی برکت سے تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ تو لہٰذا یہ تھا یعنی اسلام کی برکت ہے، اسلام یہی محبت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ مدینے میں رہ رہے تھے، تو پھر ان کے درمیان یعنی لڑائیاں ہوئی،
یعنی جو ایک یہودی نے آ کے ایک سازش کی تھی. تو بہرحال ان کی اس رنجش اور اس صلح کے بارے میں قرآن نے اس بات کی طرف متوجہ کیا. صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد. اور یہ جو اوس و خزرج تھے جو مدینے میں رہ رہے تھے، انہی کو پھر انصار کہا جاتا ہے. آپ سنتے نا انصار اور مہاجرین. تو مہاجرین وہ ہوتے ہیں جو ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، یعنی یمن سے آئے، مثلا ایران سے آئے، اسی طرح سے ادھر سے مکہ سے آئے، مختلف شہروں سے آئے، تو وہ تھے مہاجرین. انصار ان کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے ان آنے والے مہاجرین کی مدد کی، ان کو سپورٹ کیا. تو یہ انصار کون تھے؟ وہ یہی اوس اور خزرج تھے جو اسلام کے بہت بڑے مددگار بنے. تو یعنی یہ پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، جانی دشمن تھے، بہت بڑی جنگ ہوئی ان کی، لیکن اسلام کی برکت سے ان کی دشمنیاں دوستیوں میں بدلی اور پھر یہی لوگ مسلمانوں کے مددگار بنے. یہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اسلام. اسلام پر دشمنیوں کو بھلا دینا چاہیے، اسلام پر اپنی خواہشات کو قربان کر دینا چاہیے. اور ہم آج ہمارے ہاں کیا ہے، اسلام کے نام پہ ہم لوگ دہشت گردیاں کرتے ہیں. جو دہشت گردیاں کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں کہ نہیں کہلواتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے بتایا اسلام دہشت گردی سے پاک ہے. اسلام کے نام پہ تفرقہ بازی کرتے ہیں، اسلام کے نام پر مسلمانوں کے درمیان فتنہ فساد پھیلاتے ہیں. نہیں، تو یہ اسلامی تعلیمات ہی نہیں ہے. جو تفرقہ بازی کرے، جو نفرت کی بات کرے، جو لڑائی اور جھگڑے کی بات کرے، جو قتل و غارت کی بات کرے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی بات کرے، تو وہ شخص نہیں ہے. اس لیے سید الانبیاء نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو، انسانیت کو فائدہ پہنچائے. یہ نہیں کہا مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے، انسانیت کو فائدہ پہنچائے. انسانیت سے مراد یعنی مشرکوں کو بھی سنوارے، ان کو مسلمان بنائے. مسلمان بد کردار ہیں تو ان کو دیندار بنائے، مسلمان کمزور ہیں تو ان کو مالی طور پہ سپورٹ کرے. یہ معنی مراد ہے. اور ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ مسلمان کے دشمن ہو گئے ہیں، مسلمان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. 1 کلو کی چیز ہوتی ہے 3 پاؤ کر کے دیتے ہیں، 1 کلو کی چیز میں ملاوٹ کر کے دیتے ہیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. یہ اسلام ہے ہمارے اندر. الاسلام هو التسلیم، اسلام تسلیم کرنے کا نام ہے، من مانی کا نام نہیں ہے. جو نبی اور آل نبی نے تعلیمات دی ہیں، جو قرآن کی تعلیمات ہیں، اس پر عمل کرتے جاؤ، اسی کا نام اسلام ہے. صلوات پڑھ دے محمد وحل اللہ. بار دیگر بآواز بلند صلوات اللہ. آیت نمبر 104، اس میں بڑا عظیم پیغام ملا ہم سب کو. فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ اکبر. مجھ سے لے کر آپ میں جتنے بچے بیٹھے ہیں سب کو خطاب ہے، قرآن کا خطاب ہے، اللہ کا خطاب ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اور تم میں سے ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ ایک جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کی دعوت دے، جو بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے. تو جب یہ 3 کام کریں گے نا، کون سے؟ نیکی کی دعوت دے، بھلائی کا حکم دے، برائیوں سے روکے. اللہ فرماتا ہے یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یہی لوگ اولئک هم المفلحون، جو یہ 3 کام کرتے ہیں. لوگوں کو امر بالمعروف کرتے ہیں، یعنی خیر کی دعوت دیتے ہیں. تو دعوت دیتے ہیں خیر کی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. 3 ہو گئے. تو یہی لوگ اللہ کہتا ہے کامیاب ہیں. اب ذرا ہم میں سے ہر شخص غور کرے، کیا ہم دعوت خیر دیتے ہیں؟ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، ہم امر بالمعروف کرتے ہیں، لوگوں کو واجبات کی طرف رغبت دلاتے ہیں، ہم لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو قرآن کہہ رہا ہے تم کامیاب نہیں ہو.
اگر کرتے ہیں تو پھر قرآن ہماری کامیابی کے گن گا رہا ہے۔ خوش ہو جاؤ تم کامیاب ہو، کیونکہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے والے ہو، تم جو ہے امر بالمعروف کرنے والے ہو، تم نہیں عن المنکر کرنے والے ہو۔ امر بالمعروف نیکی کی ہدایت کرنا، نہیں عن المنکر لوگوں کو برائی سے روکنا۔ تو جو بندہ خود برائی کرتا ہے وہ کیسے لوگوں کو برائی سے روکے گا؟ جو خود نیک کام انجام نہیں دیتا وہ دوسروں کو کیا نیکی کی ہدایت کرے گا؟ تو لہٰذا اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا۔ تو اسی لیے قرآن مجید نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر قرآن اور وارثان قرآن نے ہم سب کو کیا پیغام دیا؟ آئیں، قرآن نے فرمایا المؤمنون بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو مومن ہیں بعض بعض کے دوست ہیں۔ یہ مومن جو ہے نا ایمان والے، یہ کہیں ہیں بعض کے دوست ہیں۔ یہ کام کیا کرتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے یأمرون بالمعروف، یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور یہ لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں۔ قرآن نے کہا جو لوگ ایک دوسرے کی معاونت کرتے ہیں، نیکی کی ہدایت کرنے میں، برائی کے روکنے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یہی مومن ہیں اور یہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ جو یہ نہیں کرتے وہ دوست نہیں ہیں۔ تو لہٰذا دیکھیں، مومن کا دوست قرآن کہہ رہا ہے وہ ہوتا ہے جو نیکی کا پیغام دے، جو نیکی کو عام کرے، اور جو برائی سے معاشرے کو دور رکھے، اور جو معاشرے میں خود برائیاں کرے، بے حیائی کرے، غلط کاریاں کرے، وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ اور ایک جو تھی بنی اسرائیل کی قوم تھی، اللہ نے اس کے اوپر عذاب بھیجا تو وہ ساری ہلاک اور برباد ہو گئی۔ تو اللہ نے اس کی ہلاکت کا یوں ذکر کیا قرآن میں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 79 میں فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ ان لوگوں کو برباد اس لیے کیا کہ وہ جو لوگ برائیاں کرتے تھے نا تو وہ لوگ ان کو روکتے نہیں تھے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ایک قوم تھی جو برائیاں کرتی تھی، لوگ ان کو دیکھتے نہیں تھے۔ کیا کرتے تھے پھر یہ لوگ؟ یہ خاموشی سے بس دیکھتے رہتے تھے۔ ان کو سمجھائیں گے تو ہمارے ساتھ یہ جھگڑا کریں گے، ہماری عزت ختم ہو جائے گی۔ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، حتیٰ کہ اگر میں بھی کہوں، مثال کے طور پر میں کہوں میں مولانا صاحب ہوں، اگر میں نے سمجھایا اپنے خاندان میں بات کی، مثلا کروں میں نے اگر اپنے خاندان کے کسی عزیز کو، خاتون کو سمجھایا، میری تو عزت ختم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے میری نگاہ میں میری عزت زیادہ ہے، اللہ کے دین کی نہیں ہے۔ اور خدا ایسے کردار پہ لعنت کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور اسی طرح عام میں سے اگر کوئی ہو ایسا، استغفر اللہ ربی، یہ نہ دیکھو کہ ہماری عزت ختم ہو جائے گی، ہم امام حسین سے بڑے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے تو اپنی جان قربان کر دی، امام حسین علیہ السلام نے تو اپنی اولاد قربان کر دی، اللہ کا دین بچ جائے، اور ہم اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے ہمارے سامنے خدا کو، دین کو پامال کیا جا رہا ہے، اللہ کے حکم کو معمولی سمجھا جا رہا ہے، دین خدا اور سنت خدا کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور ہم تماشائی بن کے بیٹھے ہیں، نہ روکنے والے ہیں، نہ ٹوکنے والے ہیں، نہ غلطیوں کی اصلاح کرنے والے۔ مجرم ہیں وہ لوگ، ایسے ہیں وہ لوگ جیسے ہم زیارت امام حسین علیہ السلام میں پڑھتے ہیں نا کہ لعنت ہے ان لوگوں پہ جنہوں نے آپ کو قتل کیا، لعن اللہ امتن قتلتکم، لعنت ہے اس امت پر جس نے، اے فرزند رسول حسین ابن علی، جس نے آپ کو قتل کیا، وسمعت بذالک وراضیت بہ، اور جس نے سن کر، آپ کے قتل کو سن کر اس پہ راضی ہو گیا، اس پہ بھی لعنت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے صرف راضی رہنا بھی، یہ بھی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اگر ہم نے گناہ نہیں کیا، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے معاشرے میں ارد گرد گناہ انجام دیا جا رہا ہے، اور ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں، تو پھر اس کا جواب دینا ہوگا۔ ہاں، اس کو اچھے آسن انداز سے، اسلوب سے، حکمت سے اس کو سمجھائیں، تو یہ واجب ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فائدہ اس لیے علماء فرماتے ہیں یہ ہے، کم سے کم اگر وہ برائی سے نہیں رکے گا تو کم سے کم لوگ اس برائی کو برائی سمجھیں گے، اچھائی کو اچھائی سمجھیں گے، اس کا کم سے کم فائدہ یہ ہے۔ لہٰذا ہمیں برائیوں کے اوپر بولنا چاہیے، نوجوانوں کو روکنا چاہیے، بچوں کو سمجھانا چاہیے، خواتین کو سمجھانا چاہیے کہ بھئی یہ گناہ ہے، یہ نہ کریں۔
نہیں روکیں گے تو پھر وہ بڑھتے جائیں گے، اچھائیوں کے بارے میں بتائیں گے تو لوگ عمل کریں گے، آگے بڑھیں گے. تو لہٰذا یہ ہماری شرعی ذمہ داری بنتی ہے. اس لیے روایت میں ہے کہ ایک شخص ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عرض کی، یا رسول اللہ. جب رسول اللہ کی خدمت میں آئے تو سید الانبیاء ممبر پر تشریف فرماتے. عرض کی، یا رسول اللہ من خیر الناس، یا رسول اللہ لوگوں میں سے سب سے افضل انسان کون ہے؟ ہم لوگ ہوتے ہیں نا، دیکھتے ہیں ہمارے محلے میں وہ فلاں امیر ہے، وہ زیادہ پیسے والا ہے، وہ زیادہ تعلقات والا ہے، وہ زیادہ جائیدادوں والا ہے، وہ زیادہ مالدار ہے، وہ بڑا عزت والا ہے. وہ نبی سے پوچھ رہے، یا رسول اللہ لوگوں میں سے سب سے بہترین انسان کون ہے؟ بہترین انسان. رسول نے یہ نہیں کہا جس کے مربے زیادہ ہوں، جس کی جائیدادیں زیادہ ہوں، جس کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہو، درہم و دینار ہوں، جس کی اولادیں زیادہ ہوں. نہیں نہیں نہیں، یہ دنیا والوں کے معیار ہیں. رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ اتنا عظیم جواب دیا. فرمایا اَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، سب سے عظیم انسان، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے. وَأَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، جو لوگوں کو برائی سے روکتا ہے. کو برائی سے روکتا ہے. وَأَتْقَاهُمُ اللَّهُ وَأَرْزَاهُمْ، اور جو زیادہ تقوی الہی ان میں اختیار کرنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور جو زیادہ لوگوں میں خوشنودی خدا کی طرف بڑھنے والا ہے. تو لہٰذا سید الانبیاء نے یہ معیار دی ہے، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، جو لوگوں میں سب سے زیادہ نیکی میں آگے بڑھنے والا ہو، جو لوگوں کو جو امر بالمعروف کرنے والا ہو اور لوگوں کو برائی سے روکنے والا ہو. یہ بہترین انسان ہے، چاہے وہ غریب کیوں نہیں ہے، چاہے وہ غریب بھی کیوں نہیں ہے. اللہ اکبر. اس لیے روایت میں، دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرمایا من امر بالمعروف ونہا عن المنکر. سید الانبیاء خوش بخت ہے وہ افراد. رسول اللہ خوشخبری دے رہے ہیں، فرماتے ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے، یعنی لوگوں کو نیکی کی ہدایت دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، فَهُوَ خَلِيفَةُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ، وہ اللہ کی زمین میں اس کا خلیفہ ہے، اس کا نمائندہ ہے. یعنی ہم اللہ کے خلیفہ بن سکتے ہیں اگر ہم لوگوں کی ہدایت کریں، لوگوں کو نیکی کا پیغام دیں، لوگوں کو برائی سے روکیں. صرف اللہ کے خلیفہ بن سکتے ہیں. فرمایا وَخَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ، اور آپ وہ بندہ رسول اللہ کا بھی خلیفہ بن سکتا ہے. اور جہاں تک بات نہیں ہے، فرمایا وَخَلِيفَةُ كِتَابِهِ، وہ کتاب خدا قرآن کا بھی خلیفہ ہے. یعنی رسول اللہ زبان وحی سے فرما رہے ہیں، جو لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرتا ہے، لوگوں کو برائی سے روکتا ہے، وہ اللہ کا خلیفہ زمین پر ہے، رسول اللہ کا خلیفہ زمین پر ہے، اور قرآن کا ترجمان ہے، قرآن کا خلیفہ ہے. کتنا سعادت مند ہے. یہ تو نہیں کہا کہ یہ وہ عالم ہے، بس جو بھی ہو، یعنی بچہ بھی ہو سکتا ہے، جوان بھی ہو سکتا ہے، بزرگ بھی ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہر بندے کو اپنی دکان پہ، اپنے دفتر میں، اپنے گھر میں ممبر لگانے کی ضرورت ہے. جہاں پر دیکھو برائی ہو رہی ہے اس کو آسن انداز میں اس کی اصلاح کرے. کوئی بندہ واجبات میں کوتاہی کر رہا ہے، اس کو آسن انداز میں متوجہ کرے. یہ ہم سب کا شرعی وظیفہ ہے، یہ ہمارا شرعی طریقہ ہے. ان چیزوں کو اپنانا چاہیے. صلوات پڑھے محمد وحید اللہم صلی علی. یہ اور بات ہے، آج ہمارے ہاں کوئی معاشرے میں اصلاحی قدم رکھتا ہے تو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی اصلاحی قدم اٹھائے لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں. میں یہی سوچتا ہوں، مجھے پتہ چلتا ہے نا، مثلا مولانا صاحب آپ کے مثلا لوگ باتیں کریں فلاں، میں نے کہا کرنے تھے، میری کیا اوقات ہے. انبیاء آدم سے لے کر رسول اللہ تک، میں تو ان کی پائے خاک کے برابر بھی نہیں. مجھے کافر کہتے ہیں نا، کہنے دیں. مجھے مشرک کہتے ہیں، کہنے دیں. غالی مجھے وہ جو ہے مثلا مقصر کہیں، منکر ولا، کہنے دیں. مجھے پرواہ نہیں ہے. میرا فیصلہ قیامت والے دن اللہ نے کرنا ہے، لوگوں نے نہیں کرنا. لوگوں نے کرنا ہے، لوگوں نے ہمیں نہیں بچوانا، ہمیں اللہ نے بچوانا ہے. اللہ کے دین کی پابندی نے، رسول اللہ کی سنت نے، نبی اور آل نبی کے دین نے ہمیں بچوانا ہے.
یہ نہ دیکھیں کہ ہمیں لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں گے، ہو جائیں. لوگ تو امام حسین کے مخالف ہو گئے تھے، ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ ہوئے تھے. رسول اللہ کے مخالف ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ مولا علی کے مخالف ہوئے تھے. مولا علی کے یہی شمر کہاں کون تھا؟ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جنگ لڑتا رہا شمر، پھر یہی ملعون امام حسین کا قاتل بنا. ذرا ہم غور کریں، ہم بھی ایسا نہ ہو شمر کی طرح کل ہم بھی دنیا کی خاطر اپنا دین برباد کر دیں جس طرح شمر نے کیا تھا. عبد الرحمن ابن ملجم مولا علی کا قاتل کون تھا پتہ ہے آپ کو؟ جنگ صفین میں تنور میں روٹیاں پکاتا تھا، مولا علی کے ساتھ تھا، لیکن مولا علی علیہ السلام کو ضربت مارنے والا یہی تھا، شہید کرنے والا یہی تھا. تو یہ نہ دیکھو کوئی یہ اس بھول میں نہ رہ جائے مولا علی سے بڑی محبت کرتا ہوں. مولا علی کے راستے پہ چلو، ان کی تعلیمات پہ چلو، ان کے دین پہ چلو. کہیں ایسا اگر ہم ان کے دین اور راستے پہ نہ چلے تو پھر ایسا نہ ہو کہ زمانے کے حوادث اور خرابیاں، دین سے دوری، قرآن سے دوری، پھر جو آج ہم محبت اہل بیت پر ہے کل ہم دشمن اہل بیت بن جائیں. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو لہذا قرآن اپنی زندگی میں رکھو، اہل بیت کا فرمان اپنی زندگی میں رکھو. یہ نہیں ہوگا تو پھر ہم وہ بھی تو تھے، بڑے بڑے اصحاب نبی تھے جو قرآن کی آیات ہیں، نبی کے اصحاب تھے، پھر وہ کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے. پچھلی آیات میں گزرا ہے نا کہ وہ جو 13 افراد تھے، جب ایک صحابی گئے تھا مکہ دوڑ کر تو 13 آدمی مرتد ہو گئے، وہ بھی تو نبی کے صحابہ تھے، اور بھی کتنے ایسے تھے. تو لہٰذا انسان کو فکر مند ہونا چاہیے، اپنے دین کے بارے میں سوچنا چاہیے. یہ نہ دیکھا کرو مثلا فلاں مجھ سے ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا. یہ دیکھا کرو اللہ ناراض نہ ہو، نبی ناراض نہ ہو، اہل بیت ناراض نہ ہو، کوئی بھی ناراض ہو جائے. مثال کے طور پہ اپنے ایمان سے بتائیں، آپ جتنے بیٹھے ہو آپ سارے مجھ سے ناراض ہو جاؤ، لیکن اگر اللہ مجھ سے راضی ہو آپ میرا نقصان کر سکتے ہو؟ کچھ نہیں کر سکتے. جس کے ساتھ اللہ ہو جائے، میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو لہٰذا انسان یہ فکر رکھے کہ میں لوگوں کو راضی نہ کروں، اللہ کو راضی کروں. ہاں دین پہنچاؤ، لوگوں کی اصلاح کرو، نصیحت کرو، حکمت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، تعلیمات کے ساتھ، حق طریقے کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے. تو لہٰذا بعض لوگ یعنی اس چیز کو اگر کوئی نصیحت کرتا ہے تو لوگ اس کے مخالف بن جاتے ہیں. تو ان کے یعنی برائیوں پہ راضی رہنا خود یہ گناہ ہے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مل کے صلوات پڑھ دیں، اللہ. امام فرماتے ہیں الراضی بفعل قوم قد داخل فیہ معہم. جو شخص کسی کے گناہ پہ راضی ہوتا ہے نا، کسی کے فعل پہ راضی ہوتا ہے، یعنی کسی قوم کے، الراضی بفعل قوم، جو شخص کسی قوم کے کام پر، فعل پر راضی ہے، قد داخل فیہ، تو وہ اس میں شامل ہے، جس کام پہ راضی ہے اس میں وہ شامل ہے. معہم وعلی کل داخل فی باطل، اور جو شخص کسی باطل میں داخل ہے، یعنی ایک ایسی جماعت ہے جو باطل پر ہے، جو گناہ کرتی ہے، جو غلط کاریاں کرتی ہے، جن کے عقائد غلط ہیں، جن کے اعمال غلط ہیں. اگر امام فرما رہے ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ عقائد میں ان کی حمایت کرتا ہے، جو اعمال میں ان کی حمایت کرتا ہے، اسمان یہ 2 گناہ ہیں. کون سی؟ اسم العمل بہی، ایک ان کے عمل میں شریک ہو کے گناہ کرنا، و اسم الرضا بہی، دوسرا ان کے گناہ پر راضی ہونا. تو یہ ہوتا ہے نا کہ نہیں ہوتا؟ جیسے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پہ کیا کیے جاتے ہیں جی؟ آج کل کیا ہو رہے ہیں؟ ائمہ اہل بیت علیہ السلام، امام حسین کے نام پہ مثلا دھمال ڈالے گئے، ڈھول بجائے گئے، اور وہ بھی امام بارگاہوں کے اندر یا امام بارگاہوں کے باہر. رپورٹ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے. بعض نااہل اور نادان لوگوں نے مثلا شراب کے جام چلائے. یہ دشمن امام ہے، یہ امام کے خیر خواہ نہیں ہے. یہ مذہب آل محمد کو بدنام کرنے کی سازش ہے. یہ مخلص مذہب آل محمد نہیں ہے. تو لہٰذا انسان اسی سے دیکھ لے کہ یہ کہاں ہم جا رہے ہیں، ہم کن لوگوں کے پیچھے جا رہے ہیں. یہ مذہب یہ شغل میلے کی جگہ نہیں ہے. ہم لوگ شغل میلہ دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، آؤ ہم وہاں پر چلیں گے. یہ شغل میلے کا، یہ مذہب اہل بیت شغل میلے کا نام ہے. اتنا پیارا مذہب ہے،
جس کے لیے ہر معصوم کو شہید کیا گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو تلوار سے، مولا علی علیہ السلام کو تلوار سے، باقی تمام معصومین کو زہر سے شہید کیا گیا، ایسے کہ نہیں؟ بعض روایات کے مطابق رسول اللہ پر بھی وہ ایک زہر کا اثر تھا۔ امام حسن علیہ السلام کو زہر دی گئی، امام زین العابدین علیہ السلام کو زہر دی گئی، امام محمد باقر علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک تمام ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کو زہر سے شہید کیا گیا۔ کبھی سوچا ہم نے کیوں زہر دی گئی؟ کیوں دی گئی؟ ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا، یہ اللہ کا دین، رسول اللہ کی تعلیمات پہنچاتے تھے، دنیا والے ان کو برداشت نہیں کرتے تھے، اور ہم میں سے جو بھی یہ کام کرے گا اس کے لوگ دشمن ہوں گے۔ خدا گواہ، آپ میں سے کوئی کام بندہ تیار ہو جائے، ہم مولانا صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، اعلان کر دیں اسی محلے کا رہنے والوں، پھر دیکھ لیں وہ بھی تیار ہو جائے، جو لوگ اس کی عزت کرتے تھے وہی مخالف ہو جائیں گے، یہ بھی وہابی بن گئے، آپ کو یہی تانا دیں گے مولوی صاحب کے ساتھ مل گئے ہو۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ کے دین کا پرچار کرنا، رسول کی سنت کا عام کرنا، اہل بیت کی تعلیمات کو بیان کرنے سے لوگ پتہ نہیں کیا تمغے دے دیتے ہیں۔ استغفر، اس سے باہر نکلنا چاہیے، اس شدت سے، اس نفرت سے میں باہر آنا چاہیے۔ ہم سارے کلمہ اسلام پڑھتے ہیں، کلمہ ایمان پڑھتے ہیں، نبی اور آل نبی کی محبت کو اپنے لیے لازم اور واجب سمجھتے ہیں، اس کے بغیر ہماری نجات نہیں ہے، ہماری بخشش نہیں ہے۔ صلوات پڑھتے محمد اللہم صلی علیہ۔ اچھا، اب قرآن نے کہا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو یہ کام انجام دے، نیکی کی دعوت دے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو کرے وہ کون ہو؟ کیا علماء ہوں یا غیر علماء ہوں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ علماء کا فریضہ نہیں ہے، بلکہ سب کی طرف یہ حکم خدا متوجہ ہے، سب کو ہونا چاہیے، یہ ایک جماعت ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا البتہ اس کے لیے علماء نے چند شرائط بیان کی ہیں، اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ جو شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہے وہ ان سے واقف ہو، یعنی وہ جانتا ہو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، پھر لوگوں کو ان کی طرف گائیڈ کرے، بھئی یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام۔ یہ نہ ہو کہ وہ حلال چیزوں کو بھی حرام بنا دے، الٹا نہ کام کر دے، نقصان نہ کر دے۔ تو یہ نہ ہو کہ حرام چیزوں کو حلال بنا دے، بعض لوگ ہوتے ہیں نا جی، تو وہ ایسے ہی کرتے ہیں، حلال چیزوں کو حرام بنا دیتے ہیں، حرام کو حلال۔ تو لہٰذا عام لوگ بیچارے وہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، نہ وہ دینی مدرسوں میں گئے ہوئے ہیں، تو لہٰذا وہ ایسا نہیں کر سکتے کہ لوگوں کو مثلا دین سمجھائیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، علماء سے رجوع کریں، ان سے دین سیکھیں، تو لہٰذا واقف ہونا چاہیے۔ نمبر 2 کہ برائی سے جو روکے یا وہ نیکی کا حکم دے، اس کو یہ اطمینان ہو کہ میری یہ بات اثر رکھتی ہے، بھی میں اس کو سمجھاؤں گا تو میری بات اثر کر جائے گی۔ جب اس بات کا اطمینان ہو تو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا واجب ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، بے نمازی ہے، اس کو سمجھائیں گے، ہمیں پتہ ہے اس کو سمجھائیں گے تو یہ سمجھ جائے گا، اس کو سمجھائیں۔ یہ ایک خاتون بے پردہ ہے، اس کو ہم پردے کے بارے میں کہیں گے تو وہ حیا کرتے ہوئے پردہ کرے گی، پھر یہ واجب ہے اس کو پردے کے بارے میں کہیں۔ تو لہٰذا نمبر 3 یہ جو ہے جو مثلا برائی انجام دینے والا ہے وہ صلوات پڑھ دے محمد اللہ۔ نمبر 3 جو برائی انجام دینے والا ہے وہ اس گناہ پر اگر مصر ہو تو پھر اس کو سمجھانا کیا ہے؟ واجب ہے، یعنی مسلسل گناہ کر رہا ہے، مثال کے طور پہ وہ ہمیشہ شرابیں پیتا ہے، زنا کرتا ہے اور حرام کاریاں کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، ہمیشہ داڑیاں مڑواتا ہے، تو اس کو سمجھائے۔ اگر آپ کو آثار یہ بتا رہے ہوں کہ اب یہ بندہ توبہ کر رہا ہے تو پھر اس کو اس بات کے بارے میں سمجھانا واجب نہیں ہے، لیکن ورنہ اگر کوئی بندہ مسلسل گناہ کر رہا ہے اس کو سمجھائیں، اس کی ہدایت اور اصلاح کریں، تو یہ واجب ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص یعنی لا علمی سے غلطی کر رہا ہے تو پہلے اس کو اس کی تعلیم دینی چاہیے، تعلیم دینے کے بعد پھر اس کو جو ہے امر بالمعروف کرنا چاہیے۔ تو جس بندے کو علم ہی نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں تو ہم پہلے ایسا نہیں ہے کہ اس شروع ہو جائے،
تو لہٰذا پہلے جو ہے اس کو اس چیز کا علم دینا چاہیے اور پھر اس کے بارے میں اس کو رہنمائی دینی چاہیے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں جو اہم شرط ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے کو نقصان نہ ہو، جانی نقصان نہ ہو یا اس کو مالی نقصان نہ ہو، اس کو نقصان نہ ہو۔ تو ان چیز شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے پھر جو ہے انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا واجب ہے۔ البتہ ہر شخص کے اوپر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں سیکھنا واجب ہے، یہ فقہا فرماتے ہیں، یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو شرائط پوری ہوں تو پھر ہر شخص کے اوپر آغا سستانی کہتے ہیں واجب ہے، حتیٰ کہ وہ چھابڑی والا ہو، ریڑھی والا ہو، اس کے اوپر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہو جاتا ہے۔ قرآن کی آیت نمبر 105 میں ارشاد فرمایا، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو واضح دلائل آنے کے بعد متفرق ہو گئے اور اختلاف کا شکار ہو گئے، ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ قرآن جی بڑی اہم آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا واضح دلائل آنے کے بعد متفرق ہو گئے، تفرقہ بازی کا شکار ہوئے اور اختلاف کا شکار ہوئے، ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ جس طرح یہود و نصارہ ان کے پاس واضح دلائل تھیں، ان کی کتابوں میں تورات میں انہوں نے واضح دلائل پڑھی تو وہ یہودی گمراہ ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے، اور عیسائیت کے فرقوں میں بٹ گئے۔ تو یہودی جو تھے حضرت موسیٰ کی وفات کے 500 سال بعد فرقہ بازی میں مبتلا ہو، اور عیسائی حضرت عیسیٰ کی وفات کے 300 سال بعد تو بڑھ گئے۔ اور رسول اللہ کی امت کب اختلاف کا شکار ہوئی؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مطابق، 2 کتابیں پوری ذمہ داری سے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مطابق رسول کی زندگی میں، رسول کے سامنے جب نبی نے فرمایا لو قلم دوات میں تمہیں لکھ دوں تاکہ اس کے بعد تم گمراہ نہ ہوگے، تو اس وقت ہنگامہ کھڑا ہوا۔ پھر حضرت عمر نے وہاں پر کہا ان النبی غلبہ الوجع، رسول اللہ پر جو ہے وہ بیماری، درد کا زور کا غلبہ ہے۔ وعندنا کتاب اللہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس کتاب خدا قرآن ہے، ہمارے لیے وہی کافی ہے، لہٰذا نبی کے کسی نسخے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کے اصحاب میں اختلاف ہو گئے تو جس کی وجہ سے رسول اللہ کو ایک جملہ کہنا پڑا زبان وحی سے، کیا؟ قوموا عنی، میری محفل سے اٹھ کے نکل جاؤ۔ استغفر اللہ رب۔ تو یہ ایک بہت بڑی تلخ حقیقت ہے۔ رسول اللہ کی وفات سے پہلے جمعرات والے دن یہ واقعہ رونما ہوا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اردو میں ترجمہ موجود ہے، آج بھی میں اپنی لائبریری سے صحیح بخاری دوسری جلد اس میں مختلف مقامات پر یہ جو ہے کتابت العلم میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ دوسرے ابواب جو ہے رسول اللہ کی وصیت میں تو اس میں بھی، تو بہرحال یہ حوالے موجود ہیں۔ آپ یہ گوگل پہ بھی سرچ کریں تو آپ کو حدیث نمبر 7 دیں گے۔ آپ چیٹ جی پی آج کل ماشاءاللہ نوجوان نسل استعمال کرتے، اس میں لکھیں، صرف آپ بولیں، پوچھیں کہ رسول اللہ کی وفات کے وقت رسول اللہ نے جب قلم دوات مانگی تو کس نے دینے سے انکار کیا اور کیا کہا؟ تو یعنی اب آیت مجیدہ تو کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، یہود و نصارہ کی طرف اختلاف کا شکار نہ ہو جانا۔ تو لیکن امت رسول اختلاف کا شکار ہو گئی، تو بہرحال اب اس کا کیا جواب دے گی؟ یہ امت رسول کے اوپر ہم اس کا جواب چھوڑ رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی آیت نمبر 106 اور 7 اور آیت نمبر 108 اور 9، بس یہ 4 آیات ان کا ترجمہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے ان نفاق ڈالنے والوں پر وہ عذاب اس دن ہوگا، کچھ چہرے سفید اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ کچھ چہرے سفید اور سیاہ ہوں گے۔ تھوڑی سی اس لیے آج سے تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہوں چونکہ آج ہمارا 10 منٹ درس لیٹ ہوا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علیہ۔ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا؟ پس اب ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد۔ تو اللہ فرما رہا ہے کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا؟
پس اب اپنے اس کفر کے بدلے عذاب چکھو۔ آیت نمبر 107 میں فرمایا اور جن کے چہرے نورانی ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ دو آیتیں ہیں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا عظیم پیغام دیا۔ کہ کیا پیغام دیا؟ دیکھیں جو سابقہ آیات میں دو گروہ ذکر ہوئے، ایک ہے دعوت خیر دینے والے اور ایک ہے نفاق اور کفر اختیار کرنے والے۔ کہا گیا نا کہ اختلاف کا شکار تفرقہ بازی میں نہ جانا ہے، اور ایک گروہ تھا کہ امت خیر، بھلائی اور اچھائی، ان کی کامیابی کا۔ اللہ نے پھر اگلی آیات میں بتایا یعنی کچھ لوگ ہوں گے نورانی چہرے والے ہوں گے اور کچھ ہوں گے سیاہ چہرے والے ہوں گے۔ جو امت خیر ہوگی، نیکی اور بھلائی کا پیغام دینے والی ہوگی، دنیا کو سنوارنے والی ہوگی، وہ قیامت والے دن نورانی چہروں کے ساتھ آئیں گے، اور جو نفاق اور تفرقہ بازی کے ساتھ امت مسلمہ میں تفرقہ بازی ڈالیں گے، فتنہ فساد ڈالیں گے، تو وہ لوگ سیاہ چہروں کے ساتھ آئیں گے۔ تو لہٰذا اس لیے ہمارے پاس روایات ہیں وارثان قرآن کی زبانی۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام امام فرماتے ہیں من تعلم العلم، دیکھیے اب قیامت والے دن نورانی چہرے کس کے ہوں گے؟ اللہ اکبر، وارث قرآن کی زبانی سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں من تعلم العلم وعمل بہ، جو علم حاصل کر کے اس پر عمل کرے، وعلمہ للہ، اور پھر اس علم کو لوگوں کو اللہ کے لیے تعلیم دے، دنیا کے لیے نہیں، خوشنودی خدا کے لیے۔ اشرق وجہہ یوم القیامہ، اللہ قیامت والے دن اس مومن کا چہرہ ایسے نورانی کرے گا کالشمس والقمر، جیسے سورج اور چاند نورانی ہوتے ہیں۔ یہ علماء کی بات نہیں کی، یہ آپ لوگوں کی بات کی۔ جو علم آل محمد سیکھ کے، جیسے مثلا آپ درس قرآن میں آئے، کتنی باتیں سیکھ کے گئے، یہی جا کے لوگوں کو بتائیں گے۔ تو امام فرماتے ہیں قیامت والے دن ایسے مومنوں کے چہرے سورج اور چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ اور پھر دوسری روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام محمد والا امام فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، حشر علماء شیعتنا، تو اللہ ہمارے پیروی کرنے والے علماء کو محشور کرے گا، ووجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، تو ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے 14ویں کے چاند چمکتے ہیں۔ علماء کے، ہمارے علماء کے جو خدمت دین کرنے والے ہیں، ان کے چہرے ایسے چمکیں گے، یعرفون بنورہم، یہ علماء اپنے نورانی چہروں کی وجہ سے پہچانے جائیں گے۔ اور سیاہ چہرے والے کیسے ہوں گے؟ وہ منافق ہوں گے، کافر ہوں گے، اور وہ تفرقہ بازی کرنے والے اور اہل بدعت ہوں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی۔ امام نے بتایا کہ سیاہ چہرے والے کون ہوں گے۔ امام فرماتے ہیں یحشر قوم یوم القیامہ وجوہہم مسودہ، قیامت والے دن ایک قوم میدان معاشر میں آئے گی اور وہ سیاہ چہرے والے ہوں گے۔ مولا وہ کیوں سیاہ چہرے والے ہوں گے؟ فرمائے لِأَنَّهُمْ تَرَكُوا وِلَایَتَنَا، اس لیے یہ وہ بدبخت ہوں گے جو ہم اہل بیت کی محبت اور ولایت کے منکر ہوں گے، یہ سیاہ چہرے والے ہوں گے۔ دیکھیں یہ حق، ہم تو ولایت کی بات کرتے ہیں، مودت کی بات کرتے ہیں، اہمیت سمجھتی ہے تو بات کر رہے ہیں، جب عمل کی بات کرتے ہیں لوگ غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اہل بیت کی محبت دین کی اساس اور بنیاد ہے۔ ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ جو محبت کا نور ہمارے دلوں میں ہے وہ اپنے اعضاء و جوارح پہ اس کا اثر لے کر آؤ، باکردار بن جاؤ۔ تو لہذا یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو وَأَخَذُوا بِوِلَایَتِ غَیرِنَا، امام فرماتے ہیں سیاہ چہرے قیامت والے دن ان لوگوں کے ہوں گے جنہوں نے ہم اہل بیت کی محبت کو چھوڑ کر ہمارے غیروں کو اپنا امام بنایا، وہ سیاہ چہرے والے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآلہ، آپ نے فرمایا ان المنافق یحشر یوم القیامہ ووجہہ اسود لانہ اظہر غیر ما ابطنا، قیامت والے دن جو منافق لوگ ہیں وہ اس طرح محشور ہوں گے، ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ کیوں کالے ہوں گے؟ کہا کہ اس لیے وہ حقیقت کو پردے میں رکھ کے جو ہے وہ اندر والی جو کیفیت ہے اس کے اوپر پردہ ڈالیں گے اور ظاہر والی حالت کو ظاہر کریں گے۔
اپنا لوگوں کے سامنے ظاہر تو اچھا پیش کریں گے، اندر کا جو نفاق ہے اس کے اوپر پردہ ڈال دیں گے۔ آخری 2 آیتیں اس کا ترجمہ اور بڑا مختصر پیغام ہے۔ آیت نمبر 108 میں فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک، اے رسول یہ وہ آیات ہیں جو ہم آپ کے اوپر پڑھ رہے ہیں بالحق کے، جو حق کا پیغام دے رہی ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ عالمین پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ تو اس آیت میں اللہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جو ہم آیات آپ پر پڑھ رہے ہیں، جو حق کا پیغام واضح پیغام دے رہی ہیں، اللہ عالمین پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اس آیت سے کیا مراد ہے؟ اور دوسری آیت میں فرمایا آیت نمبر 109 میں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور زمینوں میں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے لیے، اور تمام امور کی بازگشت اللہ کی طرف ہے۔ ان 2 آیتوں میں اللہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ اللہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے آسمانوں اور زمینوں کا مالک میں ہوں۔ تو جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہوتا ہے وہ ظلم نہیں کرتا، تو ظلم پھر کون کرتا ہے؟ ظلم وہ کرتا ہے جو، چونکہ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ میں زمین و آسمان کا مالک ہوں، میں زمین و آسمان میں اور ان چیزوں میں دوسروں کا محتاج نہیں ہوں۔ ظلم وہ کرتے ہیں جو دوسروں کے محتاج ہوں، ظلم وہ ہوتے ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں دوسروں کا محتاج۔ تو جو مالک ہوتا ہے وہ ظلم نہیں کرتا۔ تو لہٰذا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو منافق لوگ ہوں گے، کافر لوگ ہوں گے، تفرقہ باز لوگ ہوں گے، تو یہ ان پر اللہ نے ظلم نہیں کرنا قیامت والے دن ان کو سزا دے کے، بلکہ ان کے اعمال نتیجہ بنیں گے سزائے خدا کے۔ تو یہ اللہ کی سزا کے حقدار بنیں گے اپنے اعمال کے نتیجے میں، تو اللہ ان کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ تو خالق کائنات ہے، اس نے تو راستے بتائے ہیں 2، ایک ہدایت کا راستہ بتا دیا کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے اور یہ جہنم کا راستہ ہے، اب تمہاری مرضی۔ تو لہٰذا جو شخص جہنم میں جائے گا وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جائے گا، تو لہٰذا تمام امور کی بازگشت اللہ کی طرف ہے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالی ہر عمل سے آگاہ ہے، ہر عمل کی جزا اللہ نے دینی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی آیت مجید ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، قیامت والے دن انسان اپنے ذرہ برابر عمل کو بھی دیکھے گا۔ کیا کرے گا؟ ذرہ برابر عمل کو بھی دیکھے گا۔ اس ذرہ ہے نا، ذرہ یہ جو آیا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، مثقال ذرہ یہ کیوں کہا ہے؟ قرآن کی تعبیریں ان کو غور کرنا چاہیے، کیوں کہا ہے یہ؟ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ ریت کا ذرہ، ایسے ہے نا، حالانکہ ریت کا ذرہ مراد نہیں ہے۔ ابھی ماشاءاللہ سردیاں ہیں تو آپ دیکھتے ہیں نا، جب کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں تو دھوپ میں کچھ ذرات اڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ذرہ۔ یہ والا اللہ کہہ رہا ہے تم اتنی برائی کرو گے نا اس ذرے کے برابر جو ہاتھ پہ نہیں رکھ سکتے، یہ جو اس طرح آپ کو روشنی میں دکھائی دیتا ہے، اتنا معمولی ذرہ، اتنی بھی برائی کرو گے تو قیامت والے دن یہ بھی دیکھو گے۔ سدھر کے آؤ، انسان بن کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کرے۔ پروردگار سے دعا کری مہربان اللہ صدقہ محمد و اہل بیت علیہ السلام اس درس سے تفسیر قرآن کو شرف قبولیت عطا فرما۔ آج اس درس میں جو نیاز کا اہتمام برادر محمد عمران مانی بھائی، بار الہ ان کے مال جان رزق میں برکت عطا فرما، ان کی جملہ حاجات پوری فرما۔ کریم مہربان اللہ اس درس سے قرآن کا ثواب اور ناشتے کا جو ثواب ہے ان کے مرحومین اور ان کے خانوادے کے جتنے مرحومین ہیں ان کی روح کو احسان فرما۔